بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مختصر تعارف۔ سروے قد مردانہ حسن اور جمال کے پیکر محسوس علمی و عرفانی شخصیت، خوش پوش، خوش مزاج اور خوش خوراک، طبیعت میں ازحد نفاست، زبان میں ازحد حلاوت، علم میں گہرائی، ایک مقبول استاذ، ایک مشہور داعی اور ایک معروف عالم ربانی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سربلند کے کارگزار اہتمام و انصرام، استاذ حدیث و اصول و ادب، سادات خاندان کے چشم و چراغ اور شیخ الاسلام محدث آستانہ نبوت حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نسبتی، یعنی حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے بہنوئی، اس طرح مدنی خاندان کے آپ گلے سر سبد ہیں اور محفل علماء اور صلحاء میں صدر نشین ہیں۔ میرے حضرت الاستاذ مد ظلہ احکر نے حضرت والا سے منتخب الحسامی پڑھی ہے۔ انداز درس سب سے نرالا، آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے نکالنا دھیمی آواز میں، جس میں شفقت آمیز مسکراہٹ لبوں پر ہر وقت رقصاں کنا ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت 1364 ہجری مطابق 1944 عیسوی میں یو پی کے مشہور ضلع مظفر نگر کے ایک معروف قصبہ منصور پور میں سادات خاندان میں ہوئی ہے۔ والد صاحب مرحوم کا نام نواب سید محمد عیسیٰ تھا، جو خاندانی اعتبار سے بڑے صاحب ثروت اور بڑے دیندار تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی اپنے والد صاحب سے پائی ہے، پھر فارسی اور عربی درجات میں مروجہ علوم اور فنون کی ابتدا سے انتہا تک تکمیل و تحصیل مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں فرمائی ہے، اور اس پر ترہ یہ کہ ہر سال ہر درجے میں امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے۔ چنانچہ دورہ حدیث شریف کے سال 1965 عیسوی کے سالانہ امتحان میں پورے دارالعلوم دیوبند میں پہلی پوزیشن حاصل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جبکہ عام طور پر اس زمانے میں طلباء میں محنت کا جذبہ بہت ہوتا تھا اور ہر کوئی اول آنے کی کوشش میں سال بھر لگا رہتا تھا۔ بہرحال شیر کا بیٹا تو شیر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے اگلے سال دوسرے علوم اور فنون کی تکمیل فرمائی، چنانچہ تجوید و قرات کی تکمیل شیخ القراء حضرت قاری حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرمائی، اور عربی زبان و ادب کی تکمیل حضرت الاستاذ شیخ الادب العربی مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرمائی۔ اس طرح مادر علمی میں ان علوم و فنون کی رسمی تکمیل و تحصیل کے بعد صوبہ بہار کے مشہور شہر گیا میں قائم مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں 5 سال تک پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد سرزمین علم و ادب امروہہ کے مشہور دینی ادارہ جامع اسلامیہ جامع مسجد میں کوئی 11 سال تک پڑھاتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو طالب علم شروع سے آخری سال تک ہر سال امتحانات میں اول آتا رہا، پھر فراغت کے بعد 16 سال تک پورے انہماک کے ساتھ درس و تدریس کا کام کرتا رہا،
ادھر فطری ذہانت اور کسبی فطانت، خاندانی شرافت و کرامت، علم اور تقوی کا ماحول، جفا کشی اور ریاضت کشی کا مزاج ہو، تحقیقی ذوق اور محنت کا جذبہ ہو، بڑوں کی نگرانی ہو، اور اپنی پاک دامنی و سیر چشمی جیسی چیزیں جس طالب علم کے لیے طالب علمی کے کوہ کن زہرہ گداز سفر کے لیے زیادہ راہ ہوں، تو اس طالب علم کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ملی مسائل کے حوالے سے قربانیاں ہوں اور سنت یوسفی پر بھی عمل ہوا ہو، تو اس کشا ورزی اور جادہ پائمائی اور خارہ شگافی نے حضرت الاستاذ کو یقیناً کندن بنا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ مادری علمی کی مؤخر مجلس شورا نے بالاتفاق مادری علمی کے لیے بحیثیت استاذ حدیث 1982 میں آپ کا تقرر کیا۔ اس طرح کوئی 38 سال سے آپ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور اور اصلاحی و فلاحی اور سیاسی کاموں میں رات دن مشغول رہتے ہیں۔ حضرت اللہ جل مجدہ نے اس سادات خاندان کو دینی و علمی، دعوتی و اصلاحی اور سیاسی نیز دنیاوی وجاہت و ثروت سے بھی خوب نوازا ہے۔ اس خاندان کے بچوں اور بچیوں اور مردوں اور عورتوں پر ان چیزوں کے گہرے اثرات ابھی بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت الاستاذ کے 2 علمی جانشین اور فرزندان ارجمندان حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری، مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، اور حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری سے حضرت اللہ جل مجدہ ملت کا جو عظیم کام لے رہے ہیں وہ عوام الناس اور خواص الناس سے مخفی نہیں ہے۔ زادہم اللہ تعالی بسطۃ فی العلم والعرفان۔ حضرت الاستاذ کی خطابت حشو زوائد سے پاک اور آپ کا درس غیر ضروری کلام سے منزہ و صاف، مختصر مگر جامع ہوتا ہے۔ کلام میں فصاحت و بلاغت، آہستگی اور نرمی پائی جاتی ہے۔ تحفظ ناموں سے ختم نبوت کے حوالے سے حضرت اللہ جل مجدہ نے آپ سے خصوصی خدمت لی ہے اور ابھی بھی لے رہا ہے۔ چنانچہ 1986 میں آپ عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے ناظم منتخب ہوئے ہیں اور تا ان دم تحریراً و تقریراً اس مبارک مسند نظامت سے پورے ملک میں آپ کام کر رہے ہیں۔ بقول شاعر این سعادت بزور بازو نیست دانہ بخشد خدائے بخشندہ۔ ادھر مادری علمی میں 1999 سے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نیابت اہتمام کے بار عظیم کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہفتہ اشرہ قبل مؤخر مجلس شورا نے آپ کے منصب اور آپ کی ذمہ داریوں میں اور اضافہ کر کے آپ کو کارگزار اہتمام بنایا ہے۔ یہ فیصلہ یقیناً داد تحسین کے لائق ہیں۔ الحمدللہ۔ ہجوم کار کی وجہ سے حضرت الاستاذ اگرچہ مستقل طور پر تصنیف و تالیف کا کام نہیں کر سکے ہیں، مرد قادیانیت و مرزائیت پر مختلف نوع مقالات اور رسائل مطبوعہ آپ کی علمی و تحریری صلاحیت پر شاہد عدل ہیں۔ بارک اللہ تعالیٰ فی حیاتہ و علومہ و اعمالہ۔ آمین۔ آپ کی شان عالی میں یہ شعر بطور نذرانہ عقیدت و محبت پیش ہے۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں آپ کا اپنا ایک خوشہ چیں محمد اسحاق نازکی قاسمی کشمیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔